بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نومبر میں خاکسار نے اپنے جو دوست ہیں سادہ شناس اس کے حوالے سے ایک پریڈکشن کی تھی۔ جون گزر گئی ہے، مطلب گزشتہ نومبر میں، یعنی نومبر 2023 کو، کہ حافظ صاحب کا عروج جو ہے وہ جون 2024 کے بعد ہونا ہے، اس سے پہلے انہیں فائر فائٹنگ میں رہنا ہے۔ تو اب دیکھ لیں جون 2025 کے ارد گرد آ کے تو ان کا عروج ہو ہی گیا، ہمارا دوست ثابت ہو ہی گیا۔ ٹھیک ہے، لے صحیح آپ کی پریڈکشن درست ہو گئی۔ حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے دوسرے فیلڈ مارشل قرار پائے ہیں، بلکہ میں تو انہیں پہلا ہی کہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حافظ صاحب نے ایوب خان کی طرح خود کو فیلڈ مارشل قرار نہیں دیا۔ ایوب خان صاحب صدر تھے، مارشاء اللہ لگایا ہوا تھا، 65 کی جنگ لڑی انہوں نے اور خود کو فیلڈ مارشل کا خطاب دے دیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب انہوں نے 2 نمبری کر کے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو ہرایا صدارتی انتخاب کے اندر، تو اب قوم ان سے نفرت کرنے لگ گئی تھی۔ تو پھر بھٹو صاحب جو ان کے وزیر تھے ایوب خان کے، ان کو انہوں نے مشورہ دیا کہ ڈیڈی اگر آپ یہ کام کریں کہ اس دوران کوئی جنگ ونگ چھیڑ لیں تو قوم جنگ کے مسئلے کے اوپر ساتھ ہو جائے کرتی۔ اس وقت ایک گندی نسل یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، جنگ چھیڑ لیتے ہیں، قومی یکجہتی کے نام کے اوپر آپ کے پاس ساتھ آگے بیٹھ جائے گی اور الیکشن میں آپ کی جو انیہ تاندلی ہے اس کو بھول جائے گی۔ یہ مشورہ بھٹو صاحب کا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپریشن جبرالٹر ہوا۔ بھارت کو جب کشمیر ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آیا تو اس نے انٹرنیشنل بارڈر کھول دیا، اور انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر بھارت نے پہلے حملہ کیا تھا۔ ایل او سی متنازع علاقہ ہے، اس کے اندر ہم کسی حملے کو حملہ نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، کشمیر جو ہے، لیکن یہ والا تھا، وہاں پہ اس نے بارڈر کھول دیا۔ یوں 65 کی جنگ ہو گئی، اور اس جنگ کے بعد، بلکہ اس جنگ کے دوران یا اس کے بعد، انہوں نے موصوف نے خود کو فیلڈ مارشل قرار دے لیا۔ حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں ان کو فیلڈ مارشل جو ہے ایک منتخب سیاسی حکومت نے دیا ہے۔ یوتھر یا ان کے پیڈ ٹرولز جو مرضی کہتے رہیں کہ موجودہ حکومت منتخب نہیں ہے، موجودہ حکومت کو ریاست پاکستان کے تمام ادارے، تمام شعبے ایک منتخب حکومت مانتے ہیں، اور عالمی سطح کے اوپر بھی اس کو ایک منتخب جمہوریت مانا جاتا ہے، اگرچہ پی ٹی آئی کے مسلسل پروپیگنڈے کے باعث دنیا بھر کے اندر یہ پرسیپشن موجود ہے کہ پاکستان میں اگرچہ جمہوریت ہے لیکن اس جمہوریت کو بہت خطرہ ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی اتنی ہی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں جتنی کسی بھی جمہوری ملک کے اندر ہو سکتی، لیکن یہ زیادہ کا پروپیگنڈا جو ہے، یہ مودی زادے جو ہیں، یہ اجیت ڈیول کی نجائز اولادیں جو ہیں، یہ کرتی پڑ جاتی ہیں۔ یوتھیے اجیت ڈیول کی نجائز اولاد کیسے ہیں، اس کے اوپر ہم ایک الگ سے ویلاگ کریں گے، آپ نے سننا ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ بات آپ کے علم میں بھی نہ ہو، تو اس لیے الگ سے ایک ویلاگ کروں کہ ایک منتخب جمہوری حکومت نے آج اس کی وفاقی کابینہ کے اندر بیٹھ کے جناب حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کو فیلڈ مارشل قرار دیا گیا۔ حافظ صاحب بھی آگے سے خاکسار سے آدمی ہیں، تو انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے، اور ٹھیک ہے، حافظ صاحب ایڈی جلدی جواب نہیں دے دا، جلدی 2 منٹ قبول کرن لگے حضرت تکلف چھو کری دا کہ نہیں مینوں تو ایڈی کو لوڑ نہیں کی سی، لگے گا کہ تسی کو میرا مطلب فرمائشی پروگرام سی، تے ادھروں انہوں نے خبر جاری کیتی ہے کہ حافظ صاحب کو جناب قرار دیا گیا، ادھروں تسی جناب شکریہ مہربانی کر کے وصول کر دیں۔ خیر حافظ صاحب بڑے آدمی نے، مینوں 2 چپیڑاں نہیں مروا سکتے نے، تینوں کو مشورہ منگیا آرام نال گئے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس کو قبول بھی کر لیا۔ اچھا دیکھیے، اس کے علاوہ ایئر فورس چیف جناب ڈاکٹر ظہیر الدین بابر سدھو صاحب کو بھی جو ہے وہ تا حکم ثانی جو ہے ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی گئی۔ ظاہر ہے ڈاکٹر ظہیر الدین بابر سدھو صاحب اگر ہم ریٹائر بھی کر دیتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ ہوگی، اور
مطلب دیکھیے نا، اگر رحیل شریف جیسے شریف آدمی کی، مطلب جس نے ساری عمر کچھ نہیں کیا، بھائی کا نام انکیش کرتے رہے ہیں، اگر ان کو سعودی عرب میں اتنے بڑے افزانے کے اوپر، ہمیں تو پی ٹی آئی والوں نے بتایا تھا، اتنے بڑے افزانے کے اوپر نوکری مل سکتی ہے، تلواریں کندھے پہ رکھ کے ڈانس کرنے کی، تو ظہیر الدین بابر سدھو نے تو میدان جنگ کے اندر اپنا لوہا منوایا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، ہاں انہوں نے لوہا بھی سونا کر کے بیچے اپنا، تو مطلب ان کو تو چھیننے کے لیے چینے جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھول کے ایسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کو ریٹائر کرے، ہم اسے کو کنسلٹنٹ کے طور پہ ہائر کر لیں، 10 حسن کیتا کی سے، ہاں وہ کہیں گے یہ جو 6 اور 7 کی درمیانی رات آپ نے انڈین کو پھینٹ چاڑی، آپ نے اس دن کیا کیا تھا، ٹھیک ہے نا، چلیے 10 کی صبح والا آپریشن جو تھا وہ تو جوائنٹ تھا نا، سائبر کی جو ٹیم تھی اس نے جا کے پورا سسٹم پھڑکتا ہے، ہیکنگ ہو گئی، سیٹلائٹ تک کی ہیکنگ کی پاکستان کے برین آف دا برین میں، تو دماغوں نے شاہ دماغ کہیے وہ کیا، لیکن 6 اور 7 کی درمیانی رات یہ جو آپ جے کانت فکرے بنے ہوئے تھے، مجھے رافیل چاہیے بچوں، مجھے رافیل چاہیے، یہ جو آپ مائک کے اوپر بول رہے تھے، آپ نے یہ پھونکا گیا تھا، وہ دنیا جاننا چاہتی ہے، اور چینی تو خاص طور پہ جاننا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ایک تو ان کی تیاری لگ رہی ہے J-10C دنیا بھر کے اندر F-16 کے مقابلے کا طیارہ قرار پا گیا، اور F-16 میں بلاک 72 والا جو لیٹسٹ ہے ان کا، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس بلاک 16 اور بلاک 52 کے طیارے ہیں کافی پرانے، ارے امریکہ اس کو اپ گریڈ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اب جو ہم نے ڈریگن لیا نا، ڈریگن، چائنیز ڈریگن، انٹر دی ڈریگن، ہاں بروس لی کی مووی تھی، یا یہ جیکی چین کی تھی، بس جس کی بھی تھی، انٹر دی ڈریگن، ڈریگن انٹر ہے، آئے او پیڑے ہیں، مودی صاحب او پیڑے، امیت شاہ او پیڑے، آج جے شنکر او پیڑے، اپنا اجیت دیول نظر نہیں آ رہے، اچھا باہر گئے، اچھا جی ٹھیک ہے، او پیڑے پائیں، ٹھیک ہے، انٹر دی ڈریگن، اب چینی اپنا ڈریگن بیچنا چاہ رہے ہیں، تو وہ خصوصیات پوچھیں گے جس کے باعث یہ تباہی پھیری ہے ظہیر الدین بابر سدھو صاحب نے، تو بہرحال وہ بھی تعاقب ثانی ہو گئے ہیں۔ آپ میری رائے پوچھیں تو ایک بڑا مناسب اور فیئر ڈیسیژن ہے، لیکن جلدی کر گئے چاہے چونکہ ہر کام میں جلدی کے عادی ہیں، مطلب اس کو کنکلوڈ ہو جانے دیتے ہیں، یہ اس کو کنکلوڈ ہونے دیتے، مذاکرات ہوتے، ان مذاکرات کے اندر بھارت کے ساتھ لین دین ہوتی اور ہم ٹیبل کے اوپر سے بھی وکٹوریس ہو کے اٹھتے، تو پھر ڈبل فیلڈ مارشل کر دیتے، سر میں نے اس میں کیا کہنا ہے، بہرحال مجھے تھوڑا سا لگا کہ یہ پیشکش کرنے میں بھی اور قبول کرنے کے اندر تھوڑی سی جلدی ہو گئی، لیکن خوشی اس گال دی ہے کہ ہماری خبر جو تھی وہ درست ثابت ہوئی، حافظ صاحب کو عروج ہوا ہے، چلیے ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت ڈالے اور ان کی عزتوں میں مزید اضافہ کرے، اور ظہیر الدین بابر سدھو صاحب جو ہیں ان کے بھی بھائی جو ہیں وہ الیکشن اسی طرح جیتتے رہے جس طرح انہوں نے پچھلی دفعہ جیتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔